السلام علیکم۔ آج ہم سب کی سنی ہوئی ایک بہت پرانی کہانی خرگوش اور کچھوے کی، اس کو ایک بالکل آپ کہیں نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ صرف وہ سست رفتاری سے جیت والی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس بار کہانی ہندوستان کے گھنے جنگلوں اور ندیوں کے بیچ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جی، اور یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک جانی پہچانی کہانی کیسے نئے گہرے معنی دے سکتی ہے۔ ہمارے پاس جو متن ہے خرگوش اور کچھوے کی نئی دوڑ، وہ اسی پر روشنی ڈالتا ہے صحیح۔ کہ جب خرگوش نے اپنی پہلی ہار کے بعد وہ دوبارہ مقابلے کی ٹھانی تو کیا ہوا۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس جانی پہچانی داستان کے اس انوکھے ورژن سے وہ حکمت عملی کے پہلو نکالنا ہے جو شاید پہلی نظر میں نظر نہ آئیں۔ بالکل۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں آپ کہیں ہوشیاری سے استعمال کرنا کتنا اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے نا، کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی سب سے بڑی طاقت جیسے خرگوش کی تیز رفتار کسی خاص حالت میں بالکل بیکار ہو جائے۔ صحیح نکتہ ہے۔ یہ کہانی اسی نکتے کو سامنے لاتی ہے کہ بعض اوقات ذہانت، منصوبہ بندی اور اپنی چھپی ہوئی یا کم سمجھی جانے والی صلاحیتوں کا صحیح وقت پر استعمال صرف رفتار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف جیتنے کی نہیں بلکہ کیسے جیتنے کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ ہوئی نا بات۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ معاملے کی تہ تک چلتے ہیں۔ پہلے ذرا یاد دہانی کر لیں، پہلی دوڑ میں خرگوش وہ کیوں ہارا تھا؟ ہاں، وہ تو سب کو یاد ہی ہے۔ اپنی تیز رفتاری پر گھمنڈ تھا، بہت زیادہ اعتماد۔ راستے میں سو گیا۔ جی، اور خرگوش اپنی مستقل چال سے جیت گیا۔ بظاہر سادہ سی بات لگتی تو تھی، مگر خرگوش کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنی لوگی، ظاہر ہے۔ اوہ، بہت زیادہ۔ وہ شکست اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ اپنی یوں سمجھے کھوئی ہوئی عزت واپس پانا چاہتا تھا۔ اسی جلن میں، جیسا کہ ہماری اس کہانی میں ذکر ہے، اس نے کچھوے کو پھر للکارا۔ اچھا؟ جی، پورے یقین کے ساتھ، شاید کچھ تکبر کے ساتھ بھی، کہ اے کچھوے، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میں تمہیں ہرا کر رہوں گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، ہارنے والا دوبارہ کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن اب کچھوے کا رد عمل وہ اہم ہے۔ جی ہاں۔ اس نے چیلنج قبول کیا، مگر ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے پورے مقابلے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور یہی وہ موڑ ہے جو اس کہانی کو روایتی سبق سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ کچھوے کی شرط بظاہر معمولی تھی، ٹھیک ہے دوڑ ہوگی، لیکن راستہ میں چنوں گا۔ اوہ، یہ تو بڑی بات تھی۔ سننے میں چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک انتہائی ذہین حکمت عملی تھی۔ کچھوے نے مقابلے کو صرف رفتار کے ٹیسٹ سے ہٹا کر آپ کہیں دماغی کھیل بنا دیا۔ ماحول کو سمجھنے کا امتحان بنا دیا۔ بالکل، اس نے کھیل کا میدان ہی بدل دیا۔ یہ تو واقعی کمال کی چال تھی، یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی پہلا داؤ کھیلا جا چکا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر کچھوے نے راستہ بھی ایسا چنا جو اس کی چال کو کامیاب بنائے۔ کہانی بتاتی ہے کہ راستہ جنگل سے گزرتا تھا، جو شاید دونوں کے لیے ٹھیک تھا، لیکن ختم ایک ندی کے کنارے پر ہوتا تھا۔ جی ہاں، ندی، یہی وہ رکاوٹ تھی جس کا خرگوش نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور جب اسے راستے کا پتہ چلا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے ہنسا ہوگا۔ بالکل، تحریر کے مطابق وہ ہنسا، مذاق اڑایا، کہنے لگا، ارے تم چاہے پہاڑ سے گزارو یا ندی سے، میری رفتار کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جیت تو میری ہی ہوگی۔ یعنی وہ اب بھی اپنی پرانی سوچ میں قید تھا، صرف رفتار رفتار اور رفتار۔ جی، اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ماحول بدل سکتا ہے، اور ماحول کے بدلنے سے طاقت کے معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اسے کہتے ہیں کوگنیٹو بائس، مطلب سوچ کا ایک خاص دائرے میں پھنس جانا۔ وہ اپنی پچھلی کامیابی یعنی تیز بھاگنا اور پچھلی ناکامی یعنی سو جانا، بس اسی پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ نئی صورتحال میں کامیابی کے پیمانے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ندی اس کے لیے صرف راستے کا ایک حصہ تھی، ایک ممکنہ گیم چینجر نہیں۔ تو پھر دوڑ شروع ہوئی، اور جیسا کہ خرگوش نے سوچا تھا، وہ بجلی کی سی تیزی سے بھاگا۔ ہاں، بالکل ویسے ہی۔ جنگل کا حصہ تو اس نے پلک جھپکتے میں طے کر لیا، اور جلد ہی ندی کے کنارے جا پہنچا۔ سینہ پھلائے، شاید پیچھے مڑ کر کچھوے کا انتظار کرنے کا سوچ ہی رہا ہوگا۔
مگر ندی کے کنارے پہنچ کر اس کی ساری ہوا نکل گئی۔ سامنے پانی بہہ رہا تھا اور منزل دوسری طرف تھی۔ اب کیا کریں؟ اب اس کی تیز ٹانگیں کس کام کی؟ بالکل۔ تحریر بتاتی ہے کہ وہ اچھا تیراک نہیں تھا۔ پانی میں اترا تو مگر گھبرا گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، توازن بگڑنے لگا۔ اوہو! وہ لمحہ تصور کریں جب آپ کی سب سے بڑی قابل فخر طاقت آپ کو بالکل بے بس چھوڑ دے۔ یہ تو بڑا ڈرامائی موڑ ہے۔ ایک طرف خرگوش پانی میں جدوجہد کر رہا ہے اور دوسری طرف کچھوا۔ کچھوا اپنی مستقل پرسکون چال سے چلتا ہوا ندی تک پہنچتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اچھا؟ یہاں کچھوے کی اصل ذہانت اور وہ منصوبہ بندی سامنے آتی ہے۔ وہ ندی کو دیکھ کر رکا نہیں، اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ آئے گا، یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ صحیح۔ تحریر کہتی ہے کہ وہ اطمینان سے پانی میں اترا۔ اب یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ کیا اس نے کوئی کشتی بنائی یا لکڑی کا سہارا لیا؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ بنیادی بات، کچھوا ایک بہترین تیراک نکلا۔ ارے واہ! یہ اس کی ایک چھپی ہوئی صلاحیت تھی، ایک ایسی طاقت جس کا خرگوش کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ آرام سے تیرتا ہوا ندی پار کرنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہم تو کچھوے کو صرف زمین پر آہستہ چلتے ہوئے جانتے ہیں۔ جی، لیکن کئی قسم کے کچھوے پانی میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ شاید اس کا خول بھی تیرنے میں مدد دیتا ہو، ایک قدرتی فلوٹیشن ڈیوائس کی طرح۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ یعنی کچھوے نے راستہ ہی ایسا چنا تھا جہاں اس کی ایک ایسی صلاحیت کام آئے جو خرگوش کے پاس تھی ہی نہیں، بالکل۔ اور جس کا خرگوش کو علم تک نہ تھا۔ یہ محض قسمت نہیں لگتی، یہ تو سوچی سمجھی چال لگتی ہے۔ بالکل، اسے کہتے ہیں اے سیمیٹریکل ایڈوانٹیج کا استعمال، یعنی اپنی ایک ایسی منفرد طاقت کو استعمال کرنا جو مد مقابل کے پاس نہ ہو، اور اسے ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں وہی طاقت فیصلہ کن ہو۔ صحیح۔ کچھوا تیزی سے تیر کر دوسرے کنارے پہنچ گیا، جبکہ خرگوش بیچارہ ابھی تک پانی سے لڑ رہا تھا۔ اور پھر انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جب تک خرگوش تھکا ہارا، بھیگا ہوا، ہانپتا کانپتا ندی پار کر کے دوسرے کنارے پہنچا، اس نے دیکھا کہ کچھوا پہلے ہی منزل پر پہنچ چکا ہے، آرام سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسری بار فتح۔ جی، دوسری بار، لیکن اس بار جیت کی وجہ بالکل مختلف تھی۔ پہلی بار خرگوش کی سستی تھی، اس بار کچھوے کی ہوشیاری، اس کی حکمت عملی اور اپنی ایک غیر متوقع طاقت کا صحیح استعمال۔ خرگوش کی تیز رفتاری دھری کی دھری رہ گئی۔ بالکل بیکار۔ خرگوش تو یقیناً سکتے میں آ گیا ہوگا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ظاہر ہے۔ اور پھر کچھوے نے جو بات کہی وہ اس ساری کہانی کا نچوڑ ہے، اس کا مرکزی پیغام ہے۔ جی، کچھوے نے کہا، دوست، تیزی ہی سب کچھ نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کو سمجھو اور یہ جانو کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ سادہ سے الفاظ ہیں لیکن ان میں گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ بہت گہری۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تحریر بتاتی ہے کہ یہ واقعہ پورے جنگل میں مشہور ہو گیا، دوسرے جانوروں نے بھی اسے سبق سیکھا۔ کیا سبق تھا وہ؟ سبق یہ تھا کہ صرف اپنی ایک یا دو مشہور خوبیوں پر بھروسہ کرنا کافی نہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو پہچانیں، چاہے وہ کتنی ہی غیر معمولی یا چھپی ہوئی کیوں نہ لگیں۔ اور پھر ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے صحیح وقت پر صحیح صلاحیت کا استعمال کریں۔ یہ بات صرف جانوروں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ کہانی میں ذکر ہے، بچوں نے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھوے کی طرح اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغام کتنا گہرا اور مؤثر ہے۔ اب اگر ہم اس ساری صورتحال کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کہانی صرف آہستہ اور مستقل مزاجی سے جیت یا اپنی طاقت کو جانو سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ جی، یہ بنیادی طور پر حکمت عملی، ماحول کی سمجھ اور اپنی صلاحیتوں کے ذہین استعمال کے بارے میں ہے۔ یعنی کچھوے کی جیت صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تیر سکتا تھا، بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس نے پہلے سے منصوبہ بندی کی۔ بالکل۔ اس نے مقابلے کا میدان خود طے کیا، راستہ چن کر، صحیح۔ اور پھر اپنی ایک خاص طاقت یعنی تیراکی کو اس جگہ استعمال کیا جہاں وہ سب سے زیادہ مؤثر تھی۔ اس نے حالات کو اپنے حق میں موڑ لیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس نے نہ صرف اپنی طاقت یعنی تیراکی کو استعمال کیا، بلکہ خرگوش کی کمزوری یعنی تیر نہ سکنا
اور اس کی سوچ کی کمزوری یعنی صرف رفتار پر انحصار کا بھی فائدہ اٹھایا۔ اور دوسری طرف خرگوش کیوں ہارا؟ وہی باتیں، حد سے زیادہ خود اعتمادی، اپنی ایک ہی طاقت پر اندھا بھروسہ اور بدلتے ہوئے حالات جیسے ندی اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنے میں مکمل ناکامی۔ وہ لکیر کا فقیر بنا رہا۔ یہ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کیا ہم بھی کبھی خرگوش کی طرح صرف اپنی جانی پہچانی ظاہر صلاحیتوں پر ہی انحصار کرتے رہ جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو شاید کسی مشکل وقت میں ندی پار کرنے میں مدد دے سکتی ہوں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی سی وی پر لکھی مہارتوں پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن شاید ہماری مسائل حل کرنے کی صلاحیت یا مختلف حالات میں ڈھل جانے کی خوبی یا لوگوں کو سمجھنے کی اہلیت، یہ وہ تیراکی کی مہارتیں ہو سکتی ہیں جو کسی غیر متوقع چیلنج میں زیادہ کام آئیں۔ بالکل، جیسے کچھوے کی تیراکی شاید روزمرہ کے جنگل میں اتنی اہم نہ ہو، لیکن ندی کے کنارے وہی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی کے ایک نئے رخ کو دیکھا۔ یہ روایتی سبق سے آگے بڑھ کر ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی صرف ایک خوبی جیسے رفتار یا صرف مستقل مزاجی پر منحصر نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھوے نے ہمیں سکھایا کہ اپنی تمام صلاحیتوں کا ادراک کرنا، اپنے ماحول اور چیلنجز کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینا کتنا ضروری ہے۔ ندی پار کرنا صرف جسمانی کرتب نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کی ذہانت، اس کی پیش بندی اور اپنی منفرد طاقت کے صحیح استعمال کا عملی مظاہرہ تھا۔ یہ اسٹریٹجک تھنکنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ شاید یہ کہ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہے۔ ہر صورتحال مختلف چیلنج پیش کرتی ہے۔ جی۔ کامیابی کا راز یہ جاننے میں ہے کہ ہماری اصل طاقتیں کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اور ہم کب، کہاں اور کیسے اپنی ان صلاحیتوں کو ظاہر اور چھپی ہوئی دونوں ذہانت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو صلاحیت آج کم اہم لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کل وہی سب سے زیادہ کارآمد ہو۔ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی پوری صلاحیت کے ٹول باکس سے واقف ہوں اور اسے کھولنے، استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کبھی سب سے غیر متوقع اوزار ہی سب سے مشکل پیچ کھولتا ہے۔ کیا خوب کہا۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا زاویہ چھوڑتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آپ کی اپنی زندگی میں، آپ کے کام میں یا آپ کے مقاصد کے راستے میں وہ کون سی ایسی ندی ہے جہاں آپ کی معمول کی تیز رفتاری، آپ کا آزمودہ طریقہ، آپ کی سب سے نمایاں خوبی کام نہیں آتی؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو بے بس محسوس کراتی ہے؟ ہاں، اور پھر یہ سوچیں کہ اس ندی کو پار کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے آپ کو اپنی کون سی غیر متوقع، کم استعمال شدہ یا شاید بھولی بسری صلاحیت کو تیراکی کی طرح استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا آپ کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے جسے آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا؟ آپ اپنی ان انوکھی صلاحیتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، انہیں کیسے نکھار سکتے ہیں اور انہیں زندگی کی غیر متوقع ندیوں کو پار کرنے کے لیے کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر غور کرنا شاید ہمیں اپنی کامیابی کی نئی راہیں دکھا سکتا ہے۔